جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو رفا انٹرنیشنل آن لائن کلاسز میں آپ کا انسٹرکٹر کیسر افتخار۔ آج ہمارا آن لائن سیکنڈ لیکچر ہے جی۔ اس میں ہم نے پڑھنا ہے تعلیم نسواں، یعنی کہ عورتوں کی تعلیم، یعنی کہ فیمیل کی اسٹڈی کے بارے میں بات ہوگی۔ کہتا ہے دنیا کے تمام قدیم اور جدید معاشروں کی ترقی میں عورتیں بھی مردوں کے ساتھ برابر شریک رہی ہیں۔ ان کے بغیر معاشرے کا وجود ممکن نہیں۔ کہتا ہے یوں بھی آبادی کا تقریباً نصف حصہ عموماً خواتین پر مشتمل ہوتا ہے۔ ویسے بھی اگر آپ سروے کریں تو جو آبادی میں عورتوں کی تعداد جو ہے وہ ایز کمپیئر ٹو جو آپ کے مرد ہیں ان سے زیادہ ہے۔ کہتا ہے جن کی متوازن شرکت کے بغیر بھی معاشرے میں ترقی کا عمل مطلوبہ رفتار سے جاری نہیں رہ سکتا۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت یعنی کہ جتنا حصہ مرد کا ہے آپ کے اس دور کے اندر، اتنا ہی حصہ عورت کا بھی کنسیڈر ہوتا ہے۔ کہتا ہے علم حاصل کرنا جتنا مرد کے لیے ضروری ہے اتنا ہی عورت کے لیے بھی ضروری قرار دیا ہے۔ ویسے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ علم حاصل کرو، کہاں سے لے کر کہاں تک؟ ماں کی گود سے لے کر قبر تک، یعنی کہ گور تک۔ تو تعلیم ضروری نہیں کہ ہم تعلیم حاصل کریں یا عورتیں تعلیم حاصل کر رہی ہیں تو اس کے اندر وہ جو ہے کہ وہ جاب کے لیے ہی حاصل کر رہی ہیں، لیکن تعلیم آپ کو بہت کچھ سکھاتی ہے، آپ کو شعور دلاتی ہے، آپ کو رہنا سکھاتی ہے، آپ کو پارٹیسپیشن سکھاتی ہے کہ معاشرے میں کیسے پارٹیسپیٹ کیا جائے۔ یعنی کہ ہر طریقے سے اگر آپ دیکھو تو وہ ہر لحاظ سے آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسلام نے کسی تفریق کے بغیر تعلیم کو عورتوں اور مردوں کے لیے یکساں طور پر فرض قرار دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو اس کا مطلب ہے، دیکھو ایک ہم بات کرتے ہوتے تھے کلاس کے اندر، بلکہ میں آج بھی یہ بات کروں گا کہ جو ہے نا آپ کی علم جو ہے وہ اس کی کوئی عمر بھی نہیں ہے، اور اس کو حاصل کرنے سے فائدہ ہی ہوتا ہے۔ آپ کو شعور آتا ہے، آپ کو زندگی کے طور طریقے کا سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت کا ہونا بھی اسی وجہ سے ہے کہ اولاد کی تعلیم و تربیت میں ماں باپ کا کردار بھی نسبت کی بھی امپورٹنس ہو۔ یعنی کہ اچھا یہاں پر ایک بات لکھی ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت سے مراد یہ ہے کہ اگر تو وہ بہتر پرورش کر رہی ہے بچے، میں اسٹانش ہوا ہوں آج خود یہ جان کر کہ بھئی یہ اسی وجہ سے ہے کہ اولاد کی تعلیم و تربیت میں جو ماں باپ کا جو کردار ہے، ماں کا کردار باپ کی نسبت زیادہ اہم ہے، کیونکہ باپ جو مرد حضرات ہیں وہ تو باہر چلے جاتے ہیں، تو ساری امپورٹنس جو ہے وہ ماؤں کی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو وہ بچوں کی تعلیم و تربیت اچھی کرتی ہے تو بھی وہ یہ یعنی کہ اس معیار پر پورا اترے گی، کیونکہ ماں آنے والی نسلوں کی تربیت کرتی ہے۔ اگر اس نے اپنے بچے کی تربیت کی، اٹ مینس کہ وہ آگے اپنی اولاد کی تربیت کرے گی، اس کی اولاد اپنی اولاد کی، یہ اس طرح سے سلسلہ چلے گا۔ تو یہ تب تک ممکن ہے جب ہماری مائیں پڑھی لکھی ہوں گی۔ ماں کی گود بچے کی تعلیم کا ابتدائی گہوارہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جو آپ کا جو بچے کی تعلیم کا آغاز ہی ماں کی گود سے شروع ہو جاتا ہے۔ ہر بچہ اپنی ماں کی گود سے ہی اپنے ارد گرد کے ماحول اور دنیا کے بارے میں جاننے کا آغاز کرتا ہے۔ کیا اچھا ہے اور کیا برا، کسی بات میں فائدہ ہے اور کس بات میں نقصان، یعنی کہ یہ تمام تر معاملات اس کو ماں کی گود سے ہی یعنی کہ وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے باہمی رشتوں اور تعلقات کی نوعیت، اس کی عادات، رویے، اقدار ماں کی تعلیم و تربیت سے ہی جنم لیتے ہیں۔ ماں کے کردار کے علاوہ بھی خواتین معاشرے کی ترقی میں مختلف کردار ادا کرتی ہیں۔ عورتوں کے مسائل کو مردوں کی نسبت ایک تعلیم یافتہ عورت زیادہ بہتر سمجھ سکتی ہے۔ زندگی کے بہت سے شعبوں میں خواتین بہت اہم اور مؤثر کردار ادا کر رہی ہیں۔ خواتین ہمدرد، ڈاکٹر یا نرس،
قابل معلمہ، اچھی میزبان، امور خانہ داری کی ہر ماہر، ذمہ دار پولیس آفیسر اور حساس وکیل کے طور پر معاشرے کی ترقی میں مؤثر کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہو سکتا جب تک وہ تعلیم کو امپلیمنٹ نہ کرے اپنے اوپر۔ ٹھیک ہو گیا بچوں؟ کہ تعلیم ہی آپ کو یہ بہتر طریقے سمجھاتی ہے، بلکہ مقامی، صوبائی اور مرکزی سطح پر سیاست میں حصہ لے کر معاشرے کو بہتر بنانے میں اہم ذمہ داریاں بھی پوری کر رہی ہیں۔ انسان کی تمدنی زندگی میں عورت کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ تخلیق، تربیت اور پرورش اس کی فطرت کے اہم حصے ہیں۔ عورت کے لیے یہ جوہر معاشرے کی ترقی کی بنیاد ہیں، وہ معاشرے کی فلاح و بہبود اور ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر میں، یعنی کہ وہ پوائنٹ کے طور پر وہاں پہ موجود ہے، میں عورتوں اور مردوں کے حقوق یکساں ہیں، تعلیم یکساں برابر ہیں۔ تعلیم، صحت، روزگار کی بنیادی سہولتیں مردوں کی طرح عورتوں کا بھی بنیادی حق ہیں۔ انہیں اظہار رائے اور اپنے متعلق فیصلے کرنے کا حق حاصل ہے۔ وہ مکمل فرد کی حیثیت سے معاشرتی اور معاشی معاملات میں برابر کی حصے دار ہیں۔ کہتا ہے علاقائی اور قبائلی ثقافت اور رسم و رواج نے تعلیم نسواں کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر منفی سوچیں رکھی جاتی ہیں کہ عورت کا پڑھنا ضروری نہیں، یہ ہے، معاملات یہ ہیں۔ تو میں یہاں پر بات کرنا چاہوں گا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے تو پھر ہم کیوں اس سے کنارہ کش ہوں؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کے علاوہ تعلیم کے شعبے میں صنفی عدم میں مساوات کے باعث عورتوں اور مردوں کی شرح خواندگی میں فرق ہے۔ لڑکیوں کے لیے تعلیمی ادارے ملکی اداروں کی کل تعداد کی 30% سے بھی کم ہے، یعنی کہ وہ غور ہی نہیں کیا جاتا کہ لڑکی یا کوئی فیمیل جو ہے اس اسٹڈی کی طرف آئے۔ کسی بھی معاشرے کے نصف حصے کے معاشرتی اور معاشی ترقی سے الگ رہنے سے مکمل ترقی کا تصور ناممکن ہے، یعنی کہ اگر وہ انوالو ہوں گی تو ملک ترقی کی طرف جائے گا۔ پاکستان میں اب تک عورتوں کو مردوں کے برابر تعلیمی ترقی کے مواقع دستیاب نہیں ہیں اور ان کی تعلیمی سہولتیں بھی مردوں کے مقابلے میں کم حاصل کر رہی ہیں۔ کہتا ہے اگرچہ حکومت عورتوں کے لیے تعلیمی سہولتوں اور اداروں میں ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کر رہی ہے جو بہت حوصلہ افزا ہے۔ تعلیم، کاروبار زندگی اور ملکی سیاست میں عورتوں کی شمولیت کے اقدامات سے عورتوں کے بارے میں حکومتی پالیسیوں میں خوش آئندہ تبدیلی آئی ہے، جس سے معاشرتی ترقی کا عمل مزید بہتر ہونے کی توقع ہے۔ یعنی کہ اگر شانہ بشانہ یہ کام کریں گی تو پھر آپ کسی بھی ملک کی جو ترقی ہے وہ بڑھ سکتی ہے، یعنی کہ جو ڈیولپنگ ہے وہ ڈیولپمنٹ میں، ڈیولپڈ کنٹری میں کنورٹ ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر عورتوں کو بھی برابر حقوق دیے جائیں، ان کے لیے بھی وہی فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں جو مردوں کے لیے تعلیم میں پرووائڈ کی جا رہی ہیں، اچھے انسٹیٹیوٹ بنائے جائیں، تمام تر معاملات جو مردوں کے لیے ہیں وہی عورتوں کے لیے تعلیم کے میدان میں ہوں اور انہیں مکمل طور پر اس کو یعنی کہ آگے لے کر چلیں ہر شعبے میں جس میں وہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی ہیں۔ لیکن ہمارے ایکچولی کچھ سوچیں ایسی ہیں، کچھ ہماری فطرت ایسی بن چکی ہے کہ ہم اس کے مطابق جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے تو آگے کچھ رہ نہیں جاتا۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا جی؟ تو یاد رکھیے، اس طریقے سے یاد کیجئے گا، اس کو لکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔